بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عرفان حیدر ہے، میرا تعلق ملہ والی تحصیل پنڈی ہے، پنجاب پاکستان سے ہے۔ مرکز افکار اسلامی کی جانب سے منعقد کردہ بین الاقوامی نہج البلاغہ انعامی مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے حصہ لیا تھا، جس میں میں اول پوزیشن کا مستحق قرار پایا۔ اس پر میں اللہ تعالیٰ کا بے حد مشکور ہوں، اور ساتھ ہی مولانا مقبول حسین علوی صاحب اور ان کے تمام متنظمین کا میں بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پرشوق دور میں نوجوان نسل کو ایک ایسے کلام کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ کلام الہی سے تو نیچے ہے، مگر مخلوق خدا کے کلام سے بہت بالا تر ہے۔ سید رضی نہج البلاغہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ کلام امیر المومنین وہ کلام ہے کہ جس میں کلام الہی کا پرتو اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو موجود ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں کو، آج کی نوجوان نسل کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پرشوق دور میں اگر ہمیں کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ نہج البلاغہ کو تھامنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے اندر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے زندگی گزارنے کا ہر پہلو بیان فرما دیا ہے، خواہ وہ پھر پہلو توحید کا ہو یا پھر صداقت کا ہو، شجاعت کا ہو یا پھر وہ پہلو صلہ رحمی کا ہو، عدالت کا ہو یا سیاست کا ہو۔ نیز ہر پہلو میں امیر المؤمنین ہماری رہنمائی فرماتے نظر آتے ہیں، اور اسی طرح اسی کتاب کو پڑھتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مولا علی ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہم سے مولک اشتر جیسے شیعہ چاہتے ہیں۔ مولک اشتر کی تعریف کرتے ہوئے اسی نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ مولک اشتر وہ ہے کہ جو ہمارے اشارے کے بغیر نہ تو ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور نہ ہی ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے۔ تو ادھر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کامل پیروی کیا ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں آج کے اس دور میں، اس پرشوق دور میں، کہ وہ نہج البلاغہ سے منسلک ہو جائیں تاکہ ہم آخری وقت کے امام العصر، امام زمانہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں، کیونکہ اگر ہم امیر المومنین کے خطبات کو پڑھیں گے اور ان پر عمل کریں گے تبھی ہم حقیقی شیعان علی قرار پا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام شہزاد شفیع ہے، میں کشمیر سری نگر شاہی باغ سے تعلق رکھتی ہوں۔ مرکزی افکار اسلامی کی طرف سے جو انعامی مقابلہ نہج البلاغہ ہوا تھا اس میں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ نہج البلاغہ میں نے بہت کچھ سیکھا۔ مولا علیہ السلام نہج البلاغہ میں کہا کہ نماز کو گرم چشمے سے تشبیہ دی۔ نہج البلاغہ دوسروں کے کام آنا سکھاتی ہے، ہمیں دوسروں کی پریشانی دور کرانا سکھاتی ہے۔ سب سے بڑی بات جو نہج البلاغہ میں کہ مولا علیہ السلام کی بڑی حسرت یہ تھی کہ کاش مجھ سے کوئی میرا علم لیتا۔ ہمیں چاہیے کہ مولا علیہ السلام کے اس حسرت کو پورا کرے۔ نہج البلاغہ کا مطالعہ کر کے اللہ ہم سب کو نہج البلاغہ پڑھنے کی توفیق دے اور اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہم ان اداروں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ان ایگزام کا انعقاد کیا، جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ امید ہے آئندہ بھی یہ انعامی مقابلہ ہوتے رہیں گے اور ہم سیکھتے رہیں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام نازیہ فاطمہ ہے، میں وارانسی ہندوستان سے ہوں۔ میں مرکزی افکار اسلامی کے زیر اہتمام کتاب خانہ علم دانش کی جانب سے اہل ہندوستان کے لیے جس بین الاقوامی انعامی مقابلے کا اہتمام کیا گیا، خوش قسمتی سے میں اس کا حصہ بنی، اور یہ کرم الہی ہے کہ مجھے تیسرا مقام حاصل ہوا۔ خداوند عالم کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ساتھ ہی میں اس انعامی مقابلے کو منعقد کرنے میں جن اداروں نے اپنی پوری کوشش کی ہے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میری قوم کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ
امام کے خطبے سے نہج البلاغہ سے آشنا ہونے کے لیے امیر المومنین کے کلام کو پڑھیں اور اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے اور یہ ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو علوی، الہی اور اسلامی بنا سکیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب خطبہ امام سے متمسک رہیں اور اپنے آپ کو امام آخر کے لشکر میں شریک ہونے کے قابل بنائیں۔ آمین۔ شکریہ والسلام۔ نہج البلاغہ کو مزید سننے کے لیے ہمارے چینل نہج البلاغہ کو سبسکرائب کیجیے۔ نہج البلاغہ کے مزید مطالعے کے لیے ہماری ویب سائٹ افکار اسلامی کو ملاحظہ کیجیے۔